إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں ایک بار پھر رمضان بھیج کر کے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اپنے غلطیوں کی اصلاح کر لیں اور جنت میں جانے کا سامان پیدا کر لیں۔ میں نے اسی مناسبت سے آج کے جمعہ کے خطبے کے لیے جس موضوع کو منتخب کیا ہے وہ ہے ماہ رمضان ایک نعمت ہے۔ ماہ رمضان اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ ماہ رمضان مومنوں کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور مومن کی روزیاں بڑھا دی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آ جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بے ادبی ہے، اس طرح سے مسجد میں نہیں بیٹھنا۔ اگر آپ کی مجبوری ہے تو آپ پیچھے بیٹھیں۔
جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ روزیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں امیر، غریب، چھوٹا بڑا، بادشاہ، فقیر، سارے لوگ خوشحال ہو جاتے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے یہ مہینہ اللہ سے قریب ہونے کا مہینہ، جو لوگ کبھی مسجدوں میں نہیں آتے تھے، رمضان کا مہینہ آتے ہی وہ لوگ بھی مسجدوں کا رخ کر لیتے ہیں۔ مسجدیں اپنے وسعتوں کے باوجود بھی تنگ ہو جاتی ہیں۔ 5 وقتہ نمازیوں کو جو ہمیشہ پہلی صف میں رہتے تھے، آخر میں جگہ ملتی ہے۔ یہ سب ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ سے قریب ہونے کا مہینہ ہے، یہ غریبوں کی امداد کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مسلمان زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے صدقۃ الفطر نکال کر کے اپنے غریب بھائیوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جو توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ گویا کہ ماہ رمضان ایک عظیم نعمت ہے، اور اگر ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی تو ہمیں بعد میں پچھتانا ہوگا۔ میں اپنی گفتگو کی ابتدا اس حدیث سے کرتا ہوں جو مستدرک حاکم کی ہے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص بڑا بد نصیب ہے جس نے رمضان کا مہینہ تو پایا لیکن اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کرا سکا۔ پچھلے سال رمضان میں ہمارے بہت سارے ساتھی تھے جو اب ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے اتنی بڑی تعداد ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ ہمیں اگلا رمضان پھر ملے گا۔ اس لیے اس رمضان کو ہم مثالی رمضان بنائیں، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیں کہ اگر رمضان کے بعد ہمارا انتقال ہو جائے یا ہم میں سے کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو اس حال میں وہ دنیا سے جائے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو۔ اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں جو اگلے درس میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو رمضان کا مہینہ پا کر کے اگر کوئی شخص اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کرا سکا تو وہ بد نصیب انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو ایک منادی آواز کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اے نیکی کرنے والے اور آگے بڑھ، اور اے گناہ کرنے والے اب تو رک جا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو 11 مہینے نیکیاں کرتے تھے وہ ان مہینوں میں اپنی نیکیوں کا دائرہ اور وسیع کر دیتے ہیں، ان مہینوں میں، اس مہینے میں اور زیادہ نیکیاں کرتے ہیں۔ اور جو لوگ نیکیاں نہیں کرتے تھے، گناہ میں ڈوبے ہوئے تھے، تو وہ منادی اعلان کرتا ہے، یا باغی الشر اقصر، اے گناہ کرنے والے اب تو رک جا، اب تو رحمتوں کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اب تو برکتوں کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، ارے اب تو توبہ کر لے، اب تو گناہوں سے باز آ جا۔ یعنی یہ مہینہ اپنی زندگی میں چینجنگ، اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا مہینہ۔ اگر ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو ہم نے اس مہینے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور اللہ کی اس نعمت کی قدر نہیں کی۔ یہ مہینہ انسان کو اتنا عمل دیتا ہے جو آپ دوسرے کسی مہینے میں نہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک حدیث کے ذریعے سے میں وضاحت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 شخص آئے، دونوں نے بیک وقت اسلام قبول کیا۔ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، یعنی اس کی شہادت ہوئی، دونوں ایک ساتھ میں مسلمان ہوئے تھے۔ ایک شخص کا شہادت میں انتقال ہو گیا، شہادت ملی اس کو۔ دوسرا ساتھی 1 سال کے بعد مرا، فطری موت سے مرا۔ ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ 1 سال بعد میں مرنے والا یہ پہلے جنت میں گیا ہے، اور وہ جو شہید ہوا تھا وہ بعد میں جنت میں گیا ہے۔ سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے؟ حقیقت بھی یہی ہے کہ شہید تو بہت جلدی جنت میں جاتا ہے، لیکن صحابی نے خواب میں دیکھا کہ بعد میں مرنے والا
فطری موت سے مرنے والا 1 سال پہلے شہید ہونے والے سے پہلے جنت میں گیا۔ کہتے ہیں میں نبی کی خدمت میں پہنچا، میں نے اپنا خواب بیان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ 1 سال جو اس کو اشترا ملا اس میں رمضان تھا، اس نے رمضان کے روزے رکھے، تراویح کا اہتمام کیا، تہجد کا اہتمام کیا، قرآن مجید کی تلاوت کی، صدقہ و خیرات کیا۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں زیادہ عبادت کر کے وہ آدمی جو 1 سال پہلے شہید ہوا تھا اس سے پہلے جنت میں نکل گیا۔ بتائیے اب اتنی بڑی فضیلت کسی مہینے میں آپ کو ملے گی؟ لیکن بہت سارے بد نصیب ہیں جو اس مہینے کی قدر نہیں کرتے ہیں، بہت سارے بد نصیب ہیں جو اس نعمت کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کی قدر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ روزہ یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ دوسرے دنوں میں جو روزے رکھتے ہیں وہ گناہوں کی بخشش کا وہ ذریعہ نہیں ہو سکتا ہے جو رمضان کے روزوں کا ہے۔ اسی طرح ہم تراویح پڑھتے ہیں، اسی کو تراویح کہتے ہیں، اسی کو قیام اللیل کہتے ہیں، اسی کو تہجد کہتے ہیں، جس کی کل رکعت میکسیمم 11 ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان کبھی بھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو 8 رکعت تراویح یا تہجد یا قیام اللیل اور 3 رکعت وتر، 8 اور 3 11، یہی 11 رکعت سنت ہے۔ اگر آپ نے اس کا اہتمام کیا، عام دنوں میں لوگ تہجد پڑھتے ہیں، اکیلے میں پڑھتے ہیں، انفرادی پڑھتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ چونکہ برکتوں کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف یہ فین بند کر دو، یہ عظیم نعمت ہے، اس لیے اس کو ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو عام دنوں میں تہجد کا اہتمام نہیں کرتے ہیں رمضان میں تراویح کا اہتمام کر لیتے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، پونا گھنٹہ تراویح پڑھنا بہت مشکل کام ہے، ثواب بھی تو ایسی ہی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو روزہ گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے، اور اسی طریقے سے قیام اللیل بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن یہ دونوں اللہ کے حضور میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے اللہ تیرے بندے کو میں نے دن میں کھانے پینے سے محروم رکھا، تیری رضا کے لیے اس نے روزہ رکھا۔ اور قرآن کہے گا کہ اے اللہ میں نے اس کو رات میں بہت کم سونے کا موقع دیا، یہ رات میں تیرے کلام کی تلاوت کرتا تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں کی سفارش کو اللہ قبول کرے گا، روزے کی سفارش کو بھی اور قرآن کی سفارش کو بھی۔ اس لیے روزہ رکھیں، قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ، یہ قرآن کا مہینہ، قرآن کا اور رمضان کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں حضرت جبریل کے ساتھ جتنا قرآن نازل ہوا تھا اس کا دور کیا کرتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی آپ نے حضرت جبریل کے ساتھ 2 قرآن کا دور کیا، یعنی 2 قرآن آپ نے ختم کیا۔ میرے بھائیوں یہ چند دنوں کی محنتیں آپ کو گناہوں سے پاک کر دیں گی۔ دن میں روزہ رکھنا گناہوں سے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، رات میں تہجد کا اہتمام کرنا، تراویح کا اہتمام کرنا آپ کے گناہ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ آپ کے لیے سفارش کا ذریعہ بن جائے گا۔ روزہ رکھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور اسی طریقے سے تہجد کا یعنی قیام اللیل کا اہتمام کریں۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، اگر اس کی فرضیت کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہیں تو وہ کافر ہے، اور اگر سستی اور کاہلی کی وجہ سے رمضان کے روزے چھوڑتا ہے تو وہ فاسق اور فاجر ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ کیوں
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 آیت۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ روزہ فرض ہے، آپ کو رکھنا ہے، ہر حال میں روزہ رکھنا ہی ہے۔ ہاں کچھ لوگ ہیں جن کو روزے کے لیے رخصت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کی آیت میں فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جس شخص کو یہ مہینہ ملے یعنی رمضان کا مہینہ تو وہ روزہ رکھے، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، لیکن اگر کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے تو بعد میں رکھے گا۔ مریض کو اور مسافر کو رخصت ہے، معاف نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ چھوٹ گیا تو چھوٹ گیا، ایسا نہیں ہے۔ بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے اگر آپ نے روزہ چھوڑ دیا تو رخصت ہے، معاف نہیں ہے، بعد میں رکھنا پڑے گا۔ اب بیماری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بیماری وہ ہے جو عارضی ہے، جیسے آدمی کو بخار آ گیا یا کوئی بیماری ہو گئی، کچھ روزے نہیں رکھ سکا، بعد میں رکھ لے گا۔ لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو متعدی ہیں، یعنی ہمیشہ کے لیے، جیسے کوئی آدمی کینسر کا مریض ہو گیا یا اس عمر میں پہنچ گیا کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یعنی بہت زیادہ عمر ہو گئی ہے، اب روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے مریضوں کے لیے، ایسے عمر دراز لوگوں کے لیے فرمایا کہ روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ ان کے لیے کھانا کھلانا یہ ضروری ہے، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو عارضی بیماریاں ہیں، بیماری سے ختم ہونے کے بعد آپ کو روزہ رکھنا ہوگا۔ مسافر روزہ رکھ بھی سکتا ہے اور توڑ بھی سکتا ہے، رکھ لیا تو بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سفر میں تھے، کچھ صحابہ نے روزہ رکھا، کچھ صحابہ نے چھوڑ دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑنے والوں کو کچھ نہیں کہا، رکھنے والوں کو بھی کچھ نہیں کہا۔ تو یہ اختیار ہے اور رکھ لینا بہتر ہے، کیونکہ آج کے سفر آسان ہو گئے ہیں، بعد میں اکیلے روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے مسافر روزہ رکھ لے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے حاملہ اور مرضیہ، یعنی وہ عورتیں جو حمل سے ہیں، جن کے پیٹ میں بچے ہیں، یا وہ عورتیں جو دودھ پلاتی ہیں، یہ بیماری کے حکم میں آتی ہیں، یہ روزہ توڑ سکتی ہیں، لیکن بعد میں ان کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ یہاں ایک مسئلہ واضح ہونا ضروری ہے، چونکہ ہماری مسجدوں میں خواتین ایک بڑی تعداد میں آتی ہیں، اور یہ خواتین کا مسئلہ ہے۔ بہت ساری خواتین کیا کرتی ہیں، حمل کی حالت میں روزہ چھوڑ دیتی ہیں۔ حمل کی مدت تقریباً کم و بیش 9 مہینے ہے، اس کے کچھ مراحل ایسے ہوتے ہیں جس میں روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، تو ان دنوں میں آپ چھوڑ سکتی ہیں۔ لیکن شروع کے ایام ہوتے ہیں یا آخر کے ایام ہوتے ہیں تو اس میں روزہ رکھنا کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ روزہ رکھیں۔ اسی طریقے سے مرضیہ جو دودھ پلانے والی ہیں 2 سال، اگر آپ نے حمل میں 9 مہینے اور مرضیہ جس کی مدت رضاعت 2 سال ہے، تو 3 سال اگر آپ روزہ چھوڑ دیں گے تو آپ اس کی قضا کب کریں گے؟ تو بہت ساری خواتین حاملہ اور مرضیہ اس کو بہانہ بنا کر کے مستقل روزے چھوڑتی ہیں، اور کچھ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ایک فدیہ دے دیا جائے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا جائے تو کافی ہے۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ بیماری اس حد تک ہو کہ جب روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کی بیماری بڑھنے کا ڈر ہو، تو ایسی حالت میں روزہ معاف ہے، قضا ہے، ورنہ بیماری میں بھی اگر روزہ کوئی رکھ سکتا ہے تو رکھنا چاہیے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ روزہ بیماریوں کو مٹا دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو شوگر کے مریض ہیں، آپ ان سے پوچھیں، ہاں شوگر کا ایک لیول ہوتا ہے، جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو رکھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ابتدائی مرحلے میں ہے یا ایک لیول تک ہے تو ایسی حالت میں روزہ رکھنا آپ کو شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں شوگر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے بہت سارے لوگوں کا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے روزے کی حکمت بتائی تھی، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ جدید دور میں تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کیا ہے کہ اگر آدمی مسلسل 15 دن تک، 17 دن تک روزے رکھتا ہے، فاسٹنگ کرتا ہے،
تو اس کے اندر جو کینسر کے مادے ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے سال میں 2.5% زکوٰۃ نکالتے ہیں، اسی طرح جسم کا زکوٰۃ نکالا جاتا ہے۔ سال میں 1 مہینہ روزہ رکھنے سے ہمارے جسم کی مطلب اوور ہالنگ ہوتی ہے، ہمارے جسم کے اندر چینجنگ ہوتی ہے، فاسد خون ختم ہو جاتے ہیں، نیا خون بنتا ہے، آدمی کے اندر اس کے جسم میں ریکوری ہوتی ہے۔ اس لیے روزے کے بہت سارے طبی فائدے بھی ہیں، اس لیے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص طاقت رکھنے کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھتا، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہٹے کٹے نوجوان روزہ نہیں رکھتے ہیں، یا اس میں گھر کی خواتین روزہ نہیں رکھتی ہیں، روزہ نہ رکھنے کو لوگوں نے ایک معمولی چیز سمجھ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتاتا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے ایک مقام پر لے گئے، ایک گھاٹی کے پاس لے گئے، کہا کہ چڑھو۔ میں کہا اس پر میں نہیں چڑھ سکتا ہوں، تو ان فرشتوں نے کہا ہم آپ کے لیے اس کو آسان کر دیں گے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا گیا اور آپ اس پہاڑی کے اوپر، گھاٹی کے اوپر چڑھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک عجیب چیخ و پکار آ رہی ہے، آپ کے کانوں میں لوگوں کے رونے کی، چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور آپ نے جو منظر دیکھا وہ بڑا ہیبت ناک تھا۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ انسانوں کو الٹا لٹکا دیا گیا، جس طریقے سے بکرے کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال اتارنے کے لیے الٹا لٹکا دیا جاتا ہے اور قصاب اس کی کھال کو کھینچ کر باہر کر دیتا ہے، اسی طریقے سے انسانوں کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے۔ ان کے پیر ایڑیوں سے اوپر کر دیے گئے ہیں اور ان کا چہرہ نیچے ہے، ان کے جبڑوں کو کاٹ دیا گیا ہے، چیر دیا گیا، خون بہہ رہا ہے، مسلسل بہہ رہا ہے، یہ لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے یہ ہیبت ناک منظر دیکھا، دونوں فرشتوں سے پوچھا یہ کون ہیں جن کو ان کی سخت سزا دی جا رہی ہے، اور کون ہیں جو اتنا چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو استطاعت کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھتے تھے، جو طاقت ہونے کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھتے تھے۔ جو لوگ روزوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں انہیں سزا سہنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، روزوں کا اہتمام کرو، اس کے طبی فائدے بھی ہیں، دینی فائدے بھی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے متعلق فرمایا کہ اگر یہ ایمان اور احتساب ثواب کی نیت سے ایمان کی حالت میں روزہ رکھتا ہے تو یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ روزہ دار اللہ کو کتنا محبوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلسل بھوکے رہنے کی وجہ سے انسان کے منہ سے ایک قسم کی بو آنے لگتی ہے جو انتہائی بدبودار ہوتی ہے۔ آپ کسی کے سامنے، منہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے بات کریں تو آدمی اپنا منہ پھرا لیتا ہے، کیوں؟ اس کے منہ کی بدبو کی وجہ سے۔ ہماری نگاہ میں یہ بدبو ہے، لیکن پیارے نبی نے فرمایا اللہ کی نگاہ میں روزے دار کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ ہے روزے دار کی فضیلت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزہ رکھنے والوں کے لیے 2 خوشی ہے۔ ایک خوشی تو وہ ہے جب وہ افطار کے وقت بیٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اب 5 منٹ اور باقی رہ گیا ہے، افطار کی تیاری میں رہتا ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے، مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، یہ افطار شروع کر دیتا ہے، ایک خوشی ہوتی ہے۔ دن بھر بھوکا رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کھانے کا اہتمام کیا، نعمتوں کا اہتمام کیا، یہ پہلی خوشی ہے۔ دوسری خوشی جب اللہ تبارک و تعالیٰ انعام دے گا۔ اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا میں ہی بدلہ دوں گا۔ ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بدلے کی ایک مقدار متعین کی ہے، لیکن روزے کی کوئی مقدار نہیں ہے۔ اللہ جتنا چاہے، جیسا چاہے، جس طرح چاہے دے سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ یہ بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر روز افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو، ایک بڑی تعداد کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ
افطاری کے وقت مارکیٹ میں، محلے میں، کاروبار میں، دکان میں، آفسوں میں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افطار کے وقت اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم کی لسٹ سے آزاد کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ تھے جو رمضان سے پہلے ان کا نام جہنمیوں کی لسٹ میں تھا، لیکن رمضان کا مہینہ آیا، اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کی لسٹ سے ان کا نکال کر کے جنت میں داخل کر دیا۔ میرے بھائی، یہ افطار کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ ایسے وقت میں بیٹھ کر کے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے سامنے بہت سارے مسائل ہیں، آپ کے مسائل الگ ہیں، ہمارے مسائل الگ ہیں۔ ہم اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے پیش کریں، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسئلوں کو حل فرمائے گا، ہماری روزیوں میں برکت فرمائے گا، ہماری بیماریوں کو دور فرمائے گا، ہمارے مشکلات کو آسان فرمائے گا۔ روزے کے وقت میں یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، افطار کے وقت میں ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح ماہ رمضان ایک عظیم نعمت ہے۔ میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ ہیں جو حج کی تمنا کرتے ہیں، حج جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی بڑی فضیلت فرمائی، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ۔ جس شخص نے حج کیا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، کوئی خلاف سنت کام نہیں کیا، تو حج کر کے جب لوٹتا ہے تو ایسے پاک ہوتا ہے گناہوں سے جیسے کہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا۔ بہت سارے لوگ غریب ہیں، حج نہیں کر سکتے ہیں، لیکن عمرے کی طاقت ہے، عمرہ کرنے کی طاقت۔ رمضان کے مہینے میں عمرہ کر لیں، حج کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون سے فرمایا کہ تم میرے ساتھ حج کے لیے نہیں گئی؟ تو کہا اللہ کے رسول میرے پاس اونٹوں کی کمی تھی، ایک اونٹ تھا جو ہمارے شوہر اور ہمارے بیٹے چلے گئے، دوسرا اونٹ تھا جو پانی لینے کے لیے کام آتا تھا، اس لیے میں نہیں جا سکی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب رمضان آئے گا تو رمضان میں عمرہ کر لینا، حج کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، رمضان میں عمرہ کرنے کی کوشش کرو۔ رمضان میں عمرہ کرنے سے حج کا ثواب ملتا ہے، بلکہ ہمارے نبی کے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، یہ تقوی میں اضافے کا مہینہ ہے۔ بہت سارے لوگ نیک ہیں، لیکن مومن وہی ہے جو اپنی نیکی میں اضافہ کرتا رہتا، مومن وہی ہے جو اپنے گناہوں میں کمی کرتا رہتا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ کوئی آدمی گناہوں سے پاک نہیں ہے، لیکن گناہوں میں کمی کرنا، گناہوں سے توبہ کرنا، اور اسی طریقے سے نیکیوں میں اضافہ کرنا، تقوی پیدا کرنا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو 5 وقتہ نمازی تھے، لیکن اب کیا کرنا ہے؟ اب آپ کو 5 وقتہ نماز کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ نوافل کے ساتھ ساتھ آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کرنی اور بھی کرنا ہے، اور زیادہ نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ آپ جماعت کے وقت نماز میں آتے تھے، جماعت سے پہلے مسجد میں آنا ہے، اور اگر تقوی پیدا ہوگا اذان سے پہلے مسجد میں آئے۔ ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے کہ جو لوگ اذان اس وقت سنتے ہیں جب وہ اپنی دکانوں میں ہوتے ہیں، ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اذان اس وقت سنیں جب وہ مسجد میں رہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اذان سنتے ہیں تو کہتے ہیں ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور جماعت چلی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، تقوی میں اضافے کا مہینہ ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تمہارے تقوی میں اضافہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، جو لوگ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں وہ ارادہ کریں کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ یہ رمضان کا مہینہ اپنے آپ کو ایکٹیو کرنے کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ اپنے آپ کو مستعد کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص 40 دن تک، کتنے دن؟ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لیا، کتبت لہو براتان، تو اس کے لیے 2 براتیں لکھ دی جاتی ہیں، برات من النار و برات من النفاق۔ ایک تو وہ جہنم سے آزاد ہو گیا، دوسرے وہ منافق نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، یہیں سے عادت ڈال لیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی بات آئی تو ہم اپنی کمزوریوں کا ذکر کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہمارے پاس فون کرتے ہیں، آپ کے پاس بھی، وہ کب آتے ہیں؟ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں۔ تراویح سنت ہے، تراویح نفل ہے، اس کی فضیلت اپنی جگہ پہ ہے،
لیکن میرے بھائیو یہ بات حقیقت ہے کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے، تراویح میں آتا ہے۔ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں آپ۔ اگر آپ نے تراویح نہیں پڑھا تو آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ اضافی چیز ہے، لیکن آپ نے عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا تو آپ کتنے گنہگار ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں مسجدوں میں عشاء کی نماز میں تعداد کم ہوتی ہے اور تراویح میں مسجدوں میں جگہ نہیں رہ جاتی ہے۔ میرے بھائیو تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے قیام اللیل کیا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن آپ فرض نماز چھوڑ کر کے قیام اللیل کریں تو یہ تو ہماری کم عقلی ہے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے حج میں ہمارے ساتھ میں تھے، تبلیغی جماعت کے تھے، تہجد کا اہتمام کرتے تھے۔ میں فجر میں جاتا تو وہ سوئے رہتے تھے، آتا تو اس کے بعد اٹھ کر کے بعد میں نماز پڑھتے۔ میں بولا بھائی آپ فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں؟ بولتے میں تہجد کا اہتمام کروں۔ میں بولا عجیب بیوقوف آدمی ہے، تہجد کے لیے آپ فجر چھوڑ رہے ہیں؟ تہجد تو نفل ہے، آپ پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے نفل کے لیے، سنت کے لیے فرض کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اس لیے تراویح کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں، لیکن اس سے پہلے آپ عشاء کا اہتمام کریں، فجر کا اہتمام کریں، یہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں وہ برکتیں رکھی ہیں کہ ہمارے اسلاف 6 مہینہ پہلے سے اس مہینے کے لیے دعا کرتے تھے۔ اب ہم لوگ بھی جب رمضان سے گزر جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی رمضان گزر گیا۔ اب رمضان گزر گیا تو 6 مہینے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم نے جو رمضان میں عبادتیں کی ہیں ان عبادتوں کو قبول فرما لے۔ ہم نے روزہ رکھا، قرآن کی تلاوت کی، تہجد کا اہتمام کیا، صدقہ و خیرات بانٹا، بہت ساری نیکیاں کی، قبول ہوئی ہے کہ نہیں؟ کوئی گارنٹی ہے؟ ہمارے اسلاف 6 مہینے تک اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ رمضان میں جو ہم نے نیکیاں کی ہیں ان نیکیوں کو ضائع مت کرنا، ان نیکیوں کو قبول کر لینا۔ اور اس کے بعد جب 6 مہینہ گزر جاتا تھا تو 6 مہینے پھر دعا کرتے تھے اے اللہ ایک رمضان اور دے دے، اللہ اکبر، اے اللہ ایک رمضان اور دے دے، اگلے رمضان تک بھی ہم کو پہنچا دے۔ میرے بھائیوں یہ رمضان کی عظمت ہے، یہ رمضان کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہمارے اسلاف اس کے لیے اس طریقے سے 6 مہینے تک دعا کرتے تھے، اور 6 مہینے تک آپ اسلاف ہمارے اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے دعا کرتے تھے۔ یہ رمضان کا مہینہ دل کی صفائی کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ نفس پر کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر آپ نے اپنے دل میں نفرت چھپا رکھی ہے، اگر آپ نے اپنے دل میں اپنے بھائیوں کے تعلق سے بغاوت چھپا رکھی ہے، اگر آپ کے دل میں فخر ہے، غرور ہے، تکبر ہے، گھمنڈ ہے، تو اس کو پاک کیجئے۔ یہ دل کی صفائی کا مہینہ ہے، یہ اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر تم سے کوئی لڑائی جھگڑا کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہو کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ نفس پر کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے۔ کاروبار میں جھوٹ مت بولو، کسی سے دغابازی مت کرو، بے وفائی مت کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو شخص جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جو شخص جھوٹی بات کرنا نہ چھوڑے، تو اس کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بھوکا پیاسا رہنا ہے، آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ رمضان کے مہینے میں جھوٹ بولنا، رمضان کے مہینے میں لوگوں کو دھوکہ دینا، نفس پر کنٹرول کیجئے، اپنے ماتحتین کے اوپر رحم کیجئے۔ آپ کسی کمپنی کے، کسی کارخانے کے، کسی آفس کے ذمہ دار ہوں گے، آپ کے ماتحتین ہوں گے، ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیجئے۔ رمضان کے مہینے میں ان کا تعاون کیجئے۔ رمضان کا مہینہ یہ آخرت کی تیاری کا مہینہ ہے،
یہ آخرت کو سنوارنے کا مہینہ ہے، یہ دنیا سے بے رغبتی کا مہینہ ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ گویا یہ کہ رمضان ایک عظیم نعمت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے پھر ہماری زندگی میں ایک رمضان بھیجا ہے۔ آج دوسرا رمضان ہے، ابھی 27 رمضان باقی ہے، 28 رمضان باقی ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ میرے بھائیوں، اس رمضان کو مثالی رمضان بنا لو، اس رمضان کو یادگار رمضان بنا لو۔ پتہ نہیں رمضان کے بعد پھر زندگی ملتی ہے کہ نہیں۔ جب ہم رمضان سے باہر نکلیں تو بالکل گناہوں سے پاک ہو کر کے نکلیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرمائے، دنیا میں ہوتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر، واقيموا الصلاة۔